فرق ہے. یہاں تو جابر کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ظالم. یہاں جابر کا میں نے ہمارے حضرت کا ترجمہ جو اپنے تعمیر کے نقطۂ آغاز سے ہماری انتہا درجی کی خرابی کو درست فرما دیتی ہے. حضرت کا ترجمہ تو جابر جبار اس سے حدیث میں ہوتا ہے یا جابر العظم الکثیر مناج مقبول میں اے ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے. جابر الجبار ٹوٹی چیزوں کو جوڑتا ہے. جو ٹوٹے ہوئے خدا سے بندے ان کا جوڑ جانا اس میں شامل ہے. ہڈی ٹوٹی جوڑ دی. وہ چیز جو بھی منقطع ہو جائے اس کا تسلسل کے لیے جابر الجبار کی تجلی چاہیے. تجلی ظاہر ہوگی. دادا ہڈی ٹوٹ گئی تو یا جابر یا جبارو پڑھو. جاب لازمی کسی بہت عجیب. اللہ کے ایک ایک نام میں خزانے بند ہیں. کھولنے کے لیے بیٹھے عجیب. کبھی کوئی بڑا دل چاہتا ہے ہر نام پر ایک بیان ہو تھوڑا اللہ کی ایسی ذات کو. اللہ تو کیا ایسے تو نہیں کہہ دیا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر. کیا آگے یمدو سبت ابحر 7 اور سمندر لگ جائیں. اللہ کی کلمات اور صفات ختم ہو جائیں گے. قلم ختم ہو جائیں گے. پانی ختم ہو جائے گا. آخر انسان یہ کبھی عاجز ہے. عاجز ہے اللہ عاجز ہے. تو یہ نقطہ میں نے اکثر ختم بخاری میں بیان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم کہ سبحان اللہ کے 2 دفعہ ہے بلکہ ہم بھی 1 دفعہ. کہ سبحان اللہ کے اندر جن صفات کا بیان ہے وہ سلبی صفات اور مخلوق کی صفات کی نفی کرنی ہے اللہ کی ذات سے. اور وہ مخلوق جانتی ہے. کھانا جانتی تھی نا اللہ کھاتا نہیں پیتا نہیں اولاد نہیں وہ سب ہم جانتے پہچانتے. حضرت سبحان اللہ کی جو صفات ہے وہ ہم سب پہچانتے. تو سبحان اللہ میں نا ہر وہ صفت جو مخلوق کی وہ اللہ کی نہیں ہے. نہیں سکا مثلی سے وہ سبحان اللہ. لہٰذا وہ ہم جانتے ساری صفات جن کی ہم نے نفی کرنی ہے اللہ کی ذات. لیکن وہ بھی حمدی میں اللہ کے کمالات ہیں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. ایک کبھی نہیں ہو سکتا. ایک کبھی میں بیان کر رہا ہوں میں بہت کچھ ترجمے کروں گا مانے کروں گا لیکن اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا بب ہم بھی ایک دفعہ لایا بس ایک دفعہ اقرار کر لو. یہ اقرار ہی کافی ہے تمہارے لیے کیونکہ تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. سبحان اللہ کا تکرار کرایا کیونکہ یہ تم سمجھتے ہو. 2 دفعہ کون اس کو جب ابھی حمدی وہ کمالات آخرت میں بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا علم کیسا ہے بسر کیسا ہے سما کیسا ہے. سما ایک دم میں پورا عالم کی اربہا خربہا مخلوق ایک دم میں اس کو پکار رہی ہے اور سب کی ایسے سن رہا ہے جیسے دوسرا کوئی ہے ممکن. سما دیکھو ہر ایک وقت میں بھی دعا مانگ رہا آپ مانگ رہے ہم دونوں کی ایسی دربار میں ایسی سوئی جا رہی کہ میں ہی ہوں اس وقت. چھوٹی مانگ رہی وہی ہے کوئی اور نہیں. اور بہت مخلوق ہم تو چلو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ تو ہم وقت اللہ کے مطلب تو آخر میں بھی ادراک نہیں ہو سکتا. لہٰذا پھر وہ جملہ جو ہم نے کس زمانے میں پڑھا تھا اب سمجھ میں آیا کہ العجز عن درک ہی ادراک. اللہ کے درک سے عاجز ہونا یہ بھی ادراک. تو پتہ چل جائے ہم سمجھو تم نے کچھ سمجھ نہیں اپنے آپ کو تم سمجھ لیا کہ تم کتنے پانی میں تو میں اپنے سمجھ آ گیا تم کتنے پانی میں تمہارے پلے کچھ نہیں آئیں گے. اس لیے عبد الرحمن جامی نے کتنی دنیا کی تعریف کی کہ وما فی الکون وہم و خیال نظر آ رہی ہے کہ وہم اور خیال سے زیادہ کچھ. وما فی الکون وہم و خیال او قوس فی المرایا او ظلال یا یہ آئینے کے اندر حق سے کسی چیز کا یا کسی کا سایہ ہے اور کسی کے علاوہ کسی یہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ کب اس کا ادراک ہوتا ہے جب موت آتی ہے. اس
سوتے جائے تو فرشتہ دیکھتا ہے تو پورا عالم جو لگتا ہے کہ دھوکے میں بیٹھ ہوا. ایسی یہ فلم تھی جو 3D فلم 4D دیکھی 3D ایسے لگتا ہے کہ ابھی کوئی چیز آگے آتا ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے. 3D میں ایسے ہوتا ہے جو وہ اندر جو کام ہو ایسے لگتا ہے ہاتھ مارتا ہے تو اپنے منہ پہ ہاتھ مارے. 4D 3D یہ کرتے ہیں وہ چشمہ چڑھا کے دکھاتے ہیں. ہمیں لندن لے گئے تھے وہاں پر دکھایا وہ سینٹر چلانے لگے تو پہلے دکھایا جو کیسے چلتا ہے وہ ایسے اس وقت پتہ چلتا ہے. موضوع یہ عبدالرحمٰن جامی نے پہلے سے کہا مافل کون ہے وہم و خیال اور وقوسن فی المرایا اکثر اس میں شیشے میں اور جلال یہ کھایا کہ اسی کو کہتے ہیں حقیقت پہچاننا. یہ دنیا کی حقیقت اللہ کھل جاتی ہے یعنی یہ حقیقت کھل جاتی ہے جس کے اندر کچھ نہیں. ایک وہم خیال ہے جس میں ہم گزار رہے ہیں اپنا وقت. حقیقت اس میں اللہ کی ذات ہے. اس لیے قیامت نہیں آئی ہے تو اللہ اللہ وہاں آئے گے تو ایسے لگے گا جیسے کاغذ کی چیزیں ادھر گئی جیسے کاغذ کی چیزیں بنائی ہوتی نا ایسے ایسے کرو تو ادھر جاتی ہیں اور بس دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل مکان بنا ہوئے ادھر جاتی ہے. تو العجز عن درک ہی ادراک ہے کہ اللہ کے درک سے عاجز ہونا یہ بھی ادراک ہے اور سمجھنا علم ہے. اس لیے من عرف نفس و عرف ربہ کی یہ تفسیر کی لوگوں نے غلط مانا کر دیا. عرف نفس و عرف ربہ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں پہچانے میرے ذات میں اللہ. یہ تو حلول کا عقیدہ ہے. عرف نفس و عرف ربہ یعنی اپنی عجز کو جب پہچان لیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ذات الہ مقابلے پر اور اب پہچان لیتا ہے یہ اپنے اپنے عجز درماندگی نالائقی گدھا پن پہچان لیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. پھر عرف ربہ تو پھر دیکھتا ہے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا روٹی مل گئی اور اسے دے دیے میرا فلانے کا وہ یار اس میں کھلا دے کچھ بھی نہیں تھا یار. بتاؤ کیسے ذات الہی کھلے گی. ہر چیز میں اللہ کی تصرفات دیکھے گا ہر چیز میں اللہ کا تصرف ہے. بات ہی ختم. پھر یہ فکرات ہے جو ہمیں چڑھے ہوئے ہیں مر گئے ختم. اللہ کو بڑا بھائی سب اسی نے کرنا ہے بس آؤ بغان کر لو بس کافی ہے جو کریں ٹھیک ہے. یہ ہے فنعرف نفس و عرف ربہ یہ کی بہت فائدہ تفسیر ہے. لوگ غلط معنی کرتے تھے. صوفیہ کلام کا سمجھنا بھی آسان ہے غلط سمجھتے لوگ. ہمارے صوفی ابن الوقت بادشاہ صوفی میں وقت ہوتا ہے تو اس کا بعد نے وہ کر دیا درباری صوفیوں نے کا مطلب یہ ہے کہ جو بادشاہ وقت سب کو سلام کرو آؤ جاؤ. وقت فرمایا نہیں ابن الوقت کا مطلب ہے وقت کے تقاضے پہ چلتا ہے. اس وقت مخلوق کو ضرورت ہے آپ کی تو مخلوق کی خدمت میں لگا. خالق کو دو تو خالق کی یعنی وقت ہے تو خالق کی خدمت میں لگا. یہ ابن وقت ہوتا ہے. وقت کے تقاضے کو دیکھ کے چلتا ہے صوفی. اپنے تقاضے نہیں رکھتا. معاشرے کا تقاضا مطلب اس وقت کا تقاضا کیا ہے. عبادت کا تقاضا بات کرے گا. مخلوق کا تقاضا مخلوق خدمت کرے گا. وہاں پر یعنی کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا عبادت میں کبھی آئینے میں دیکھے گا مخلوق کرے گا. اللہ کس طرح اللہ کے لیے کرے گا. بیوی بچوں خوش کر اللہ کے لیے لیکن آئینے میں رب کو دیکھ رہا سبحان اللہ. عبادت ذکر تلاوت کر رہا ہے ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے. ماشاء اللہ. یہ ابن الوقت ہے. ہم نے تو والد صاحب سے واقعی فن نہیں سیکھا. یہ ہمیں تو وقت بھی نہیں ملا ورنہ ان چیزوں کی بڑی مہارت تھی. اس کلام کی جو کسی بھی کلام کی شرح کرتے تھے جو ہمارے بزرگوں کے کلام کی بھی ان کے بعد کی جو کھولتے تھے حیرت ہوتی تھی. ایسی ان کو سمجھ تھی کہ اللہ نے بہت بڑا خزانہ تھا اس معاملے میں بھی. طالب علم بھی جس نے مصنوعی پڑھی اس زمانے کے شیخ سے پڑھی ہو یعنی 1900 آپ سمجھے 1930 میں مصنوعی جس شخص نے پڑھی ہو اس زمانے کا شیخ کیسا ہوگا اور کیسا شیخ ہوگا اس زمانے میں مصنوعی شریف پڑھی اور یاد بھی تھی. اور
اللہ بنا دے ٹھیک ہے. تو حیرت کی بات ہے. لیکن چونکہ اس ان سے اللہ نے دوسرا کام لینا تھا علم کا اور اصلاح کا اور لیکن وہ کبھی کبھی ایسے کرتے تھے تو عجیب مزہ آتا تھا. کبھی کوئی بات فرماتے کوئی کلام انہیں پہنچا دیتا تو وہ اس کی ایسے شرح نکال لیتے تھے حقیقت تک پہنچ جاتے. ماشاء اللہ بہت فائدہ ہوا.